جی جناب، خوش آمدید کہتے ہیں. اور علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. جناب علامہ شجاع الدین شیخ صاحب قبلہ، مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب، مفتی عامر صاحب اور مفتی قبلہ سہیل امجدی صاحب. بہت شکریہ سب کا. اور آپ لوگ اپنے سوالات بھی بھیجیے تو میں ذرا یہ اپنا فون بھی لے لوں. ٹویٹر آئی ڈی ہے وسیم بادامی WASEEMBADAMI. ایک سوال میں ذرا چھوڑ کر گیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ یہ سوال سے آغاز کریں گے. اچھا، یہ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں تو یہ سوال مطلب کچھ لوگوں نے پوچھا نہیں، میرا اپنا ذاتی بھی یہی مجھے اس حوالے سے ہے سوال، تو میں نے کہا کہ آپ سے آغاز کروں گا. بے شک آپ بھی چاہیں تو اس پہ اوپینین دیجیے گا، ورنہ پھر ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے. وہی کہ پچھلے سال ہماری گفتگو ہوئی تھی جب ہم قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے، آپ علماء حضرات ہی کہہ رہے تھے کہ اس کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور یاد کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. بڑی اچھی بات ہے. تو اس پہ ایک بات یہ آئی جس پر آئی تھنک کم و بیش تمام ہی علماء کا اس وقت اتفاق تھا کہ، اور ایک بات یہ بڑی ضروری ہے، سوری مطلب کہ بات لمبی ہو رہی ہے، کہ اگر اٹ گوز وداؤٹ سینگ کہ ظاہر ہے کسی بات پر اگر دو رائے بھی ہے تو وہ ایک ہم بڑے ڈیسنٹ طریقے سے الحمدللہ، اور یہ روش ہمیشہ یہاں جاری رہے گی کہ اپنا اپنا اوپینین سب کا ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے عملاً کہ اس کو کس انداز سے رسپیکٹ کیا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ اسی انداز سے نشریات سالوں سے چل رہی ہے، ایسی چلتی رہے گی انشاءاللہ. تو اس میں یہ رائے سب کی کہ اگر یاد کر لیتے ہیں قرآن مجید اور اس کے بعد اگر بھول جاتے ہیں تو گناہ گار ہوگا یاد جو بھول گیا وہ. تو میں نے سوال یہ کیا تھا، میں خالی ریپیٹ کرتا ہوں کہ لوگ یہ سوچتے ہیں، میں بھی سوچتا ہوں کہ ایک طرف میں وہ جو ایفرٹ کر رہا ہوں کہ قرآن پڑھوں، جتنا ہو سکے یاد بھی کروں، ایک طرف ایک اور بندہ ہے وہ کہتا ہے یار میں آئی ہیو بیٹر تھنگس ٹو ڈو، ٹھیک ہے، ان واٹ ایور وے. کہتا اب کچھ عرصے بعد کی صورت حال یہ ہے کہ میں نے جو تھوڑا بہت یاد کیا میں بھول گیا. میں اس پہ قادر نہیں ہوں کہ میں نہ بھولوں، بھول گیا میں. اس نے تو زحمت ہی نہیں کی پڑھنے کی، یا اس مثال کو الٹ دیا کہ میں نے زحمت نہیں. تو کچھ عرصے بعد کا منظرنامہ یہ بنا کہ میں نے قرآن پڑھنے کی ایفرٹ کی اور چونکہ بھول گیا میں گناہ گار ہو گیا. اس نے کوئی ایفرٹ نہیں کی اور وہ گناہ گار نہیں ہوا. تو یہ ایک سوال تھا ذہن میں، یہ بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. قرآن کریم میں ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے نازل فرمایا، آسان کیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بعض مفسرین نے لکھا کہ ہے کوئی اسے یاد کرنے والا؟ اچھا جی، حدیث پاک میں ہے کہ جس نے قرآن کو یاد کیا جی اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا. صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک ہے. صحیح. پھر مختلف الفاظ ہیں. یہ بھی ہے کہ وہ اپنے گھر کے فیملی کے 10 ایسے افراد کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کروائے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا. ایک روایت یہ بھی ہے. اچھا. ایک روایت یہ کہ اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کے آگے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ رہی ہوگی. لوگ رش کریں گے تو کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بچوں نے قرآن یاد کیا. تیسری روایت ہے کہ اس سے کہا جائے گا چڑھ جنت میں، اور قرآن شریف شروع کر بسم اللہ سے، الحمد سے، سبحان اللہ، چڑھتا جا، قرآن شریف پڑھتا جا، یہاں تک کہ والناس جہاں پر مکمل کرے گا وہ جنت میں تیری منزل ہوگی. سبحان اللہ. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو منصب عطا فرماتا ہے تو کیا اس کی کوئی ریسپانسبلٹی نہیں بنتی؟ صحیح ہے. یہ اپنی فیملی کے 10 افراد کی بخشش کروانا، جنت میں یوں چڑھتے ہوئے منہ اٹھا کر چلے جانا. اچھا، اسی طریقے سے اس کے والدین کو یہ مقام اور مرتبہ مل رہا ہے. جب یہ مل رہا ہے، آپ نے وہ ذمہ داری اختیار کی ہے تو ذمہ داری پوری کرنا آپ پر ضروری ہے. اگر کچھ باتوں پر انسان کا اختیار ہی نہیں ہوتا نا، مطلب میں کبھی کبھی بیسک بات بھول جاتا ہوں، میں کہتا ہوں یار میں یہ بات کیسے بھول سکتا ہوں. لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے، قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جب اس کو آپ پڑھیں گے نا، یہ خود آپ سے یوں سمجھ لیں کہ آپ کو اپنی آغوش میں لے لے گا اور آپ کو خود بخود یہ یاد ہوتا چلا جائے گا. یہاں تک حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جو یاد کر کے چھوڑتا ہے تو بتکے ہوئے اونٹ کی طرح یہ چلا جاتا ہے. بڑا مشکل لگتا ہے پھر. تو اسی لیے آپ اس سے بار بار پڑھیں گے، یہ کبھی نہیں بھولے گا. پڑھنا چھوڑیں گے تب بھولے گا. تو اچھا ٹھیک ہے، پوائنٹ ہے بالکل صحیح. مفتی عامر صاحب سے فرمائیے گا. میں بس سوالات کر رہا ہوں تاکہ تشنہ کی کہ اگین یہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ یہ سوال کر رہا ہوں کہ ایک بندہ جو ابھی اس فیلڈ میں قدم رکھنا چاہ رہا ہے، یعنی فیلڈ سے مراد پڑھنے، وہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ پہلے اتنا کانشیس ہو جائے کہ بھائی اتنے سارے پری ریکویزٹس ہیں کہ اگر میں نے شروع کیا اور پھر چھوڑ دیا، شروع کیا اور پھر بھول گیا، شروع کیا اور کنٹینیو نہ کر سکا، تو اتنے سارے ifs and buts ہیں، تو پھر گناہ بھی ہے، تو ابھی پھر رہنے دو، فی الحال بعد میں دیکھ لیں گے. اور پھر بات تو کبھی ہوتی نہیں ہے، ہو جاتی. ایسا تو نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. قرآن پاک ایک عظیم کتاب ہے اور اس کے حوالے سے ہم اکثر فضائل پہ تذکرہ کرتے ہیں.
آج آپ نے جس حوالے سے ایک اہم ایشو کو ڈسکس کیا اس کو اشارتاً مفتی صاحب نے بھی واضح کر دیا. مسئلہ یہی ہے صحیح. کہ کوئی شخص قرآن پاک پڑھے یاد کرے اور پھر بھول جائے تو وہ گناہ گار ہے. اچھا یہ فقہی حوالے سے اس امت کا سب سے بڑا گناہ ہے. اچھا یہ تو پچھلے سال سے زیادہ سخت بات ہو گئی. اب اس چیز کو سمجھ لیں, اس چیز کو صرف ایک منٹ میں ذرا سا انٹرپٹ کروں گا. یہ قرآن یاد کرنا فرض یا واجب نہیں ہے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے نا, فرض یا واجب نہیں ہے, یہ آپ کے لیے آپشنل ہی ہے. صحیح ہے. لیکن اگر اختیار کریں گی تو اختیار کرنا پڑے گا, ورنہ چھوڑ دیں, پڑھتے رہیں, ناظرہ پڑھتے رہیں. لیکن غلطی سے بھول گئے تو کیا ہوگا, یہ بتائیں نا مجھے. غلطی سے کوئی نہیں بھولتا. میں عرض کرتا ہوں. میں کسی اور کی اپنی مثال دیتا ہوں. ہمارے پروگرام میں میں آپ کو پروگرام میں خیر یہ اللہ نہ کرے قرآن سے دنیا کی کیا مثال بنتی ہے, لیکن میرے پروگرام میں کچھ جو سیاسی شخصیات ہیں جو ہر دوسرے دن مہمان ہوتی ہیں, میرے ساتھ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ اس کو میں جانتا ہوں, روزانہ بلاتا ہوں اور میں نام بھول گیا اس کا کہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں سید غنی صاحب, میں بھول گیا نام, حالانکہ روزانہ میں. تو اس طرح اگر میں کوئی آیت بھول گیا تو میں گناہ گار ہوں, تو میں سوچوں گا کہ پھر سیف. ایسا نہیں ہے کہ بھول گئے تو فوراً گناہ گار ہو گئے, اس کو بھلا دیا, پڑھنا چھوڑ دیا, تعلق چھوڑ دیا, لیکن اگر بھول گئے دوبارہ یاد کر لیا جائے تو وہ گناہ اس کے اوپر نہیں رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جس انداز سے سوال کا آغاز کیا, سمجھنے والی بات ہے کہ ایک شخص پڑھتا ہی نہیں ہے جی 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 تو وہ زیادہ گناہ گار ہے. یہ جو پڑھ کے چھوڑ چکا ہے یہ اس سے بڑا گناہ گار نہیں ہے. اچھا کیونکہ اس نے کوشش کی, اس کا ثواب اس کے ذمہ ہے, اس کے لیکن اس کو کھاتے تو میں. بھولنے کا گناہ ملے گا نا, اس نے یاد ہی نہیں کیا تو بھولے گا کیا, تو وہ اس کو پھر گناہ نہیں اس سے ملے گا. بڑا گناہ گار ہے کہ تم نے کوشش تک نہیں کی, اس طرف آئے ہی نہیں. اچھا. یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اچھا ایک ٹیکنیکلی بات آپ سنیں. جی جی جی. مثال کے طور پہ کہیں پر کھانا کھایا جا رہا ہے, صحیح ہے, تو انٹری ہوئی کسی کی اور کسی کی نہیں ہوئی. صحیح ہے. اب ایک شخص وہ ہے کہ جس نے کہا کہ میں تو جا ہی نہ سکا, اور دوسرا وہ کہتا ہے میں اندر تو چلا گیا, میں نے کھایا نہیں. کہا تو تو میرے سے بڑا بیوقوف ہے کہ تجھے گیا بھی اور کھایا نہیں. ہاں کیونکہ تو جا بھی چکا تھا اندر اور پھر بھی نہیں. تو جس بندے کو توفیق مل چکی تھی, یاد کر چکا تھا, اس کو حفظ ہو چکا تھا, اب اس نے بھلا دیا, اب اس کو یاد دوبارہ نہیں کرنا ہے, اس کو توفیق مل چکی, وہ پڑھ چکا ہے. تو یہ میں صرف ٹیکنیکلی بتا رہا ہوں کہ اس چیز کو برا تصور اس لیے کیا گیا ہے. صحیح ہے. باقی رہا یہ کہ اس نے جو کوشش کی تھی, اور ایک شخص ہے جس نے کوشش بھی نہیں کی تھی, تو کوشش کرنے والا افضل رہا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس میں ایسا بھی نہیں ہے نا, پوچھ رہا ہوں میں کہ ایک آیت میمورائز کر رہا ہے, ایک سورہ ریپیٹ کر, سورہ اعلیٰ ریپیٹ کر رہا ہے, بیچ میں 8ویں آیت بھول گیا ایک لمحے کے لیے, تو فوراً گناہ گار ہونا شروع ہو گیا. نہیں ایسا بھی نہیں. میں مختصر نص کروں گا, بھولنا اور ہے, بھلانا اور ہے. بھول گئے اس میں کوئی مسئلہ نہیں, یاد کر لیں. میں تراویح پڑھاتا ہوں, کئی مرتبہ بھولتا ہوں, اس میں گناہ گار نہیں ہے, آپ دوبارہ ایفرٹ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھلا دیا, دور ہو گئے, اس کی بات ہو رہی ہے. نبی کریم علیہ السلام جب قرآن پاک کی وحی نازل ہوتی تھی نا, تو فوراً اس کو یاد کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اتنی تعجیل مت کریں. حضور علیہ السلام اس خیال سے کہ فوراً اس کو میں حفظ کر لوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ مس ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا سانقرئک کا فلا تنسا, ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ نہیں بھولیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ پیغمبر بھی یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مارجن, یہ اسپیس دے رہا ہے کہ آپ اتنی تعجیل مت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت قیمتی گفتگو آگئی, اور مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ بھولنا ایک شے ہے اور بھلا دینا دوسری شے ہے. اچھا پریولیج اگر چاہیے ہے, پریولیج اگر چاہیے ہے, درجات چاہیے, تو اس ایفرٹس تو کرنی پڑیں گی نا. تو یہ بندہ بہرحال جو ایفرٹ کر رہا ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی عطا فرمائے. یہ ایفرٹ نہ کرنے والے سے بہتر ہے. بالکل بہتر ہے, بالکل بہتر ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت 286 میں, اللہ ہر بندے کو اتنا مکلف ٹھہراتا ہے جتنا اس کی کیپیسٹی. تو ایک بندہ تعلق قائم رکھتا ہے, دہرانے کی کوشش کرتا ہے, پھر اس سے مسٹیک ہو جاتی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے گا. علماء کرام بیٹھے, ہم تو سیکھنے والے ہیں. فقہاء نے یہ بھی لکھا کہ ایسا بھلا دینا کہ اب وہ پڑھے بھی تو یاد نہ رہ سکے, اس کو اس درجے پہ اگر کو آ جائے تو وہ تو انتہائی گناہ گار ہوگا. باقی کبھی صبح آپ نے دہرائی کی تھی, شام میں آپ دوبارہ کھڑے ہوئے, آپ سے کوئی مسٹیک ہو گئی, کوئی حرج کی بات نہیں. بھولنا الگ ہے, بھلا دینا الگ ہے. لیکن میں مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں کہ حفظ کرنا فرض نہیں ہے. قرآن کے الفاظ کا حفظ کرنا فرض نہیں. اگر کسی نے کیا تو سعادت, تو اس کو برقرار رکھے, اجر پائے گا. لیکن وسیم بھائی, قرآن کا بنیاد علم حاصل کرنا فرض ہے.
قرآن بنیادی سے علم سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کن باتوں کا مجھے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے کن باتوں سے مجھے منع فرمایا، میرا رب مجھ سے کن باتوں سے راضی ہوگا، میرا رب کن باتوں سے ناراض ہو یعنی جائے آپ گا. لیٹر اینڈ اسپرٹ کی بات کر رہے ہیں کہ اسپرٹ سمجھنا ضروری ہے. انڈرسٹینڈنگ. لیٹر یاد کر لیں تو اچھی بات ہے، لیکن نہ یاد کریں تو فرض نہیں ہے، لیکن اس کی اسپرٹ سمجھنا ضروری ہے. جی، جس کو علماء فرماتے ہیں نا دین کا بنیادی علم حاصل کرنا فرض ہے، تو مجھے معلوم تو کہ میرے رب نے میرے لیے کن باتوں کا حکم دیا، اس کے ڈوز کیا ہیں، اس کے ڈونٹس کیا ہیں. اور آج ہم نے اس کو بھلا رکھا ہے. معاف کیجئے گا، ہم تلاوت پر تو توجہ کرتے ہیں اور ہم قائل ہیں کہ تلاوت کا اجر بغیر سمجھے بھی کوئی کرے گا تو ملے گا. میں تو اس کا بھی قائل ہوں الحمدللہ کہ میں قرآن کو ادب سے دیکھوں اور اس کو چوموں تو بھی اجر ملے گا. لیکن بھائی قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، قرآن بک آف گائیڈنس ہے. ہدی للناس ہدی للمتقین یہدی للتی ہی اقوم. انسانوں کے لیے ہدایت، متقین کے لیے ہدایت، سیدھے راستے کی رہنمائی دینے والا. تو خدا را معلوم تو کریں اللہ کن باتوں سے راضی ہوگا. جنت چاہیے ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے مینول دیا، اور اس مینول کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن رسول اللہ کی حیات طیبہ، یہ سیکھنا ہم سب پر فرض ہے. بالکل سبحان. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کی اس بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر دو اوپینینز بھی ہو جاتے ہیں تو کتنا موڈیسٹلی اور کتنا ڈیسنٹ وے کے اندر یہاں پر اس کا اظہار ہوتا ہے. الحمدللہ. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے دوسرے افراد کے لیے بھی، اور بڑا پازیٹیولی اس کو لینا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں یہاں پر کنڈکٹ ہو رہی ہیں. آئی ریئلی اپریشیٹ اے آر وائی، اور میں آپ کو اس حوالے سے مبارکباد بھی دینا چاہوں گا اور تمام دوستوں کو بھی اس بات پر خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، قرآن مجید سے وابستگی تعلق تلاوت کے ذریعے سے، قرآن مجید سے وابستگی حفظ کے ذریعے سے، قرآن مجید سے وابستگی عمل کے ذریعے سے، یہ تمام تر چیزیں بہت زیادہ اپریشیبل ہیں. اور اگر انسان اس کے حوالے سے کوئی بھی کوشش کرتا ہے وہ قابل تحسین ہے، ثواب کا باعث ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. صحیح. اسی آیت کو میں دہرانا چاہوں گا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. صحیح. انسان کی کیپیسٹی کے بیونڈ کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں دی جا سکتی. یہ پروردگار عالم کے عدل کے خلاف ہے. صحیح. ہیومن کیپیسٹی کا جو ایشو ہے نا وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. رائٹ. اس کو یقیناً انکریج کیا جائے گا کہ جو حفظ قرآن کرنا چاہتا ہے، اور یقیناً کیا جانا چاہیے. صحیح ہے. اور حفظ قرآن ایک عرصے تک قرآن مجید کی حفاظت کا ایک بہت بڑا ذریعہ رہا ہے. اگر آپ دیکھیں حفاظ کے سینوں میں قرآن مجید کا محفوظ ہونا، ظاہر ہے کہ یہ چھپنے کا جو سلسلہ جس طریقے سے آج ہے یہ پہلے سے تو نہیں تھا. تو ظاہر ہے کہ اس کو لکھنے کے لیے ایک انداز ہوتا تھا، کھالوں پر بھی لکھا جاتا تھا، ہڈیوں کے اوپر بھی لکھا جاتا تھا. یہ طریقہ کار رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا چلا گیا تو یہ کتابی صورت میں بھی آنا آسان ہو گیا. اب تو موبائل کے اوپر بھی اویلیبل ہے. ایک بہت بڑا ذریعہ تھا حفاظ کا سینہ کہ ان کے اندر یہ قرآن مجید کو محفوظ رکھا گیا تھا. لیکن بہرحال اگر ہیومن کیپیسٹی کی وجہ سے اگر ایک شخص یاد نہیں رکھ پاتا ہے تو اس کو گناہ گار کہنا بہت مشکل ہوگا. کبھی ایج کی وجہ سے، کبھی ہیلتھ کی وجہ سے، کبھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ انسان اس کو یاد نہ رکھ پائے. ٹیمپریرلی کے بارے میں تو سبھی نے اتفاق کر لیا کہ کبھی کبھی تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے قراء ہوتے ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں. مگر وہی والی بات کہ بہتر یہی ہوگا کہ جب وہ بھول رہے ہیں تو اس کو فردر پالش کریں، شائن کریں، اور اس کے اندر واپس سے ہارڈ ٹو گین ہارڈر ٹو مینٹین. گین کرنا مشکل ہے، مینٹین کرنا زیادہ مشکل ہے، مشکل تر ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اس کے باوجود اگر ایک شخص وہ حفظ کرنے کے بعد اس کو بھول جائے اس کو گنہگار نہیں کہا جائے. میں اس میں تھوڑی سی یہ بات کہوں گا کہ یہاں پر بڑی سے بڑی بات ہوتی ہے نا جس میں اختلاف بھی ہوتا ہے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ باتیں، وہ اختلافات کیے جاتے ہیں. اور بعض اوقات چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور لوگ بڑھا کر میں سمجھتا ہوں وہ ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو ایسی ریٹنگ سے ہم باز آئے. اچھا دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ میں نے تقریباً 93 میں حفظ کیا. اچھا ماشاءاللہ. تو مجھے پچھلے سال ایک کولیگ ملا جس سے ساتھ حفظ کیا تھا، تو اس سے میں نے کہا تراویح پڑھاتے ہو؟ میں نے کہا حفظ قرآن کیا تھا نا، یاد ہی نہیں ہے. تو یہ اسے کہتے ہیں بھلانا. اسے کہتے ہیں بھلانا. ایک شخص سے پڑھا نہیں سکتا، ایفرٹس کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو یقیناً وہ گناہ گار نہیں ہے. کسی صوبے کا حاکم کسی کو بننا اس پر لازمی ہے اس پر نہیں لازمی نا، لیکن بنے گا تو ذمہ داریاں اس پر عائد ہوں گی. صحیح، ٹھیک، بالکل. اس پہ اوپینین آ گیا دونوں ہے. اب ذرا کوئی فقہی سوالات ہیں نا جلدی پوچھ لیتا ہوں میں. ایک تو اگر اس پہ بتا سکیں، یہ ایک بٹ کوائن ہوتا ہے، اب تو یہ اس کرنسی کا استعمال جائز ہے؟ بٹ کوائن کرنسی کا استعمال میں نے تو کہیں فی الحال دیکھی نہیں ہے، یہی سنا ہے کہ نیٹ پر یہ ہوتا ہے. بہرحال ابھی فی الحال اس کرنسی کا کوئی مستقبل نظر نہیں آتا، اور مارکیٹ میں کئی اس طرح، ہو سکتا ہے مفتی صاحب کا اوپینین کچھ اور ہو، مارکیٹ میں کئی اس طرح شخص یعنی افراد مجھے ملے ہیں جو لٹے ہیں، جن کے کئی لاکھ روپے گئے ہیں،
تو میں کہتا ہوں کہ اس میں احتیاط برتی جائے جب تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رائے نہ آئے. اس کو ٹھیک. اچھا ویسے مفتی عامر صاحب ایک روش کچھ لوگ رکھتے ہیں کہ وہ کرنسی لے لیتے ہیں انویسٹمنٹ کی غرض سے. اس طرز کی انویسٹمنٹ میں کوئی یعنی اگر کوئی لیگل قباحت نہ ہو تو ایک الگ بات ہے, اگر گورنمنٹ نے بین کیا ہے وہ تو, لیکن ویسے تو کوئی حرج تو نہیں ہے جناب کہ ایسا لگتا ہے کہ ڈالر جو ہے اس کا ریٹ اچھا ہو جائے گا تو اتنے ڈالر خرید کے رکھ لیے, تو یہ ذخیرے والی اس میں آ جائے گا کہ ہم نے ذخیرہ کر لیا یا ایک موڈ آف انویسٹمنٹ ہے؟ ٹھیک ہے, صحیح ہے. جی کچھ لوگ سونا لے لیتے ہیں. جی وسیم بھائی, کرنسی جو ہے نا اس کا جو کاروبار ہوتا ہے یہ دراصل ہم اپنی پاک روپیز کے بدلے ڈالر خریدتے ہیں. جی جی. تو جب دوسرے ملک کی کرنسی آ جاتی ہے جنس چینج ہو جاتی ہے, پھر وہ ایک گڈس اور پروڈکٹ کی طرح ہو جاتی ہے. اچھا صحیح ہے. تو جب اگر حکومتی سطح پہ, یہ فرسٹ ٹائم ہی ہوا تھا ایسا, حکومتی سطح پہ جو ہے وہ ریمیٹنس اور زر مبادلہ کے جو مسائل تھے اس کے تحت پابندی لگائی تھی, تو اس لیے حرج ہے. ویسے اگر کوئی شخص کرنسی کا کاروبار کرتا ہے, کرنسی لے کے رکھتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. بٹ کوئن کے حوالے سے میں تھوڑی سی گزارش کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں. جی ضرور. ہاں, یہ اصل میں کرپٹو کرنسی کہلاتی ہے, یعنی ڈی سینٹرلائز ہوتی ہے. اس کو کوئی حکومت, کوئی گورنمنٹ اس کے پیچھے موجود نہیں ہوتی ہے. صحیح ہے. عہد رسالت میں اگر آپ چلے جائیں تو اس میں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے, ریاست کی طرف سے, حکومت کی طرف سے کرنسی نہیں ہوا کرتی تھی. بارٹر ٹریڈ ہوتا تھا. بارٹر سسٹم کے بعد جو نیکسٹ تھا نا وہ ٹکسال تھا, یعنی رسیدیں ہوتی تھی سونار کی. ان کے پاس لوگ گولڈ رکھواتے تھے اور رسیدیں لے لیتے تھے. اب وہ اتنا بڑا جو ہے وہ جولر مشہور ہوتا تھا کہ اس کی رسید جو ہے وہ ویلڈ ہوتی تھی. اچھا. تو وہ سلپ ہی آج کی جو ہے وہ موجودہ پیپر کرنسی کی شکل لے کر آئی ہے. اچھا. تو وہ جو سلپ ہوتی تھی وہ عہد رسالت میں اس کا بھی اور دینار اور درہم کا بھی کوئی مطلب سرکاری اور ریاستی سطح پہ چلن نہیں ہوتا. صحیح ہے. جی. تو اگر اس وجہ سے بٹ کوئن کو حرام کہا جائے تو پھر تو غلط ہے. اچھا. البتہ یہ کہ اس کے پیچھے کوئی بلیک ویب ہے, کوئی ڈارک ویب موجود ہے, ایشوز موجود ہے, یا اس کے ذریعے بالفرض منی لانڈرنگ کے ایشوز آتے ہیں, تو پھر وہ ایک لیگل اور ایک سرکاری سطح پہ ایشوز آتے ہیں. فی نفسی ہی اس میں براہ راست سیلف یہ کوئی حرام چیز نہیں ہے. آپ کی رائے کیا ہے فقی جعفری کا؟ منی ایکسچینج کے حوالے سے تو جس طریقے سے فرمایا مفتی صاحب نے, میں ایگری کروں گا. اور بہرحال یہ بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی یا جو بھی ہے, اگر ایک کموڈٹی کے طور پر آ جاتی ہے, لانچ ہو جاتی ہے فائنلی, اور اس کے اندر کسی قسم کے دھوکے کا کوئی امکان نہیں ہے, تو الگ بات ہے. البتہ شجاع صاحب کی جو رائے ہے اس کے اندر زیادہ امپورٹنٹ ہوگی, جس سے کہ ان کا تعلق آڈٹ ڈپارٹمنٹ اور ان ساری چیزوں. ابھی لیتے ہیں سمجھیں. اور آپ اس پہ ایک اوپینین خالی فقی مسئلہ بتا دیجیے, پھر فائنل کامنٹ شجاع بھائی سے لے لیتے ہیں کہ اپنی سگی بیٹی سے والدین کچھ رقم ادھار لے کر عمرہ کر سکتے ہیں؟ یہ زاہد صاحب نے پوچھا ہے. کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, ہو گیا. اچھا, لیکن اگر یہ کہ کوئی خاتون ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, حج کی بات ہو رہی ہے ابھی, تو حج تو صاحب استطاعت پر ہی بات ہے. آپ نے عمرے کا پوچھا. ابھی تو میں نے عمرے کا, یہ اگلا سوال ہے تو کلیئر ہو گیا. تو کوئی خاتون ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, یا کوئی بھی صاحب ہے ان کے پیسے نہیں ہیں, تو لیکن کوئی ایسا ان کا بیٹا, بیٹی یا کوئی بھی جاننے والا ہے جو ان کو پیسے ادھار دے سکتا ہے جس سے وہ حج کر لیں, تو اس صورت میں بھی کیا فقہی طور پر بھی ان پر یہ لازم ہو جائے گا کہ اس سے پیسے لیں, چونکہ ان کے لیے مشکل نہیں ہے پیسے کا وصول, اور جا کے حج کر لیں؟ یعنی فقہی طور پر چونکہ ان کے پاس اپنے پیسے نہیں ہیں تو حج واجب نہیں ہے. ان کے اوپر واجب نہیں ہوگا جب تک ان کے اپنے پیسے نہیں, یا تو وہ ہبہ کر دیں. اگر وہ ہبہ کر دیں کہ ٹھیک ہے یہ میری طرف سے ہیں اور آپ اس کو رکھیے اور آپ حج کیجئے, تو لینا ضروری ہو جائے گا. اچھا, تو فقہی اعتبار سے لینا مطلب ہے کہ واپس کرنے کے پابند نہ ہو. ہاں, واپس کرنے کے پابند نہ ہو. اوکے. ورنہ حج کے کیس کے اندر خاص طور پہ فقہا نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اگر کوئی آپ کو حج کے لیے پیسے دے رہا ہے اور کوئی دوسرا معنی بھی نہیں ہے, آپ کی عزت نفس کا بھی ایشو نہیں ہے, کوئی دوسرا ایشو نہیں ہے, تو پھر آپ کے لیے اس کو ایکسیپٹ کرنا ضروری ہوگا, اور پھر حج پر جانا بھی ضروری ہو جائے گا. استطاعت کو مان لیا جائے گا, کیپیبلٹی کے اندر یہ فال کرے گا. بالکل. جی قبلہ. جی, مفتی صاحب نے جو گفتگو فرمائی بہت قیمتی گفتگو ہے, اور جیسے مفتی سہیل صاحب نے بھی ذکر فرمایا کہ بہت سارے لوگوں کو لٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے بٹ کوائنس کے بارے میں, اور بہت ساری بھی ایمبیگوٹی ہے اس کے اندر, بہت ساری چیزیں کلیئر نہیں ہیں. تو دین کا ایک بڑا پیارا اصول ہے کہ جہاں کسی معاملے میں شک اور شبہ ہو تو اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کی جائے, جب تک کہ اس طرح کے کسی نئے معاملے میں حتمی بات فقہا کی طرف سے نہ آ جائے. چنانچہ اگر ورلڈ وائڈ ہم بہت سارے اسکول آف تھاٹ کے اسکالرس کو دیکھیں تو کسی نے بھی حتمی طور پر دو ٹوک انداز میں
اس کے جواز کے حوالے سے ابھی تک رائے پیش نہیں کی ہے، اس لیے کہ بہت ساری باتیں ابھی اس میں شبہات ہیں اور بہت سارے اس کے اسپیکٹس ہیں کہ جو بھی کلیئر نہیں ہوئے۔ اس کی مذمت کے حوالے سے حتمی رائے آ چکی ہے کچھ علماء کی؟ مذمت اس تعلق سے ہے کہ جہاں اس میں کوئی غرر کا معاملہ آ جائے گا، کوئی دھوکے کا معاملہ آ جائے گا، کسی پیچھے جو ہے وہ ایسا وہ ویب ہے کہ جس کے اندر پھنسا کر لوگوں کو لوٹ مار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، جس کے کچھ شواہد سامنے آئے ہیں، چنانچہ اس تناظر میں حتی الامکان تو اجتناب کیا جائے، اور بہتر ہے کہ جب تک اسکالرز اور علماء کی کوئی متفقہ رائے اس کے بارے میں نہ آ جائے، ہمارا خیال تو یہ ہے کہ اجتناب کرنا اس میں کئی علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے، کئی علماء اس سے اجتناب کے لیے کہہ رہے ہیں، میں حرام نہیں کہہ رہا کیونکہ میرے پاس پورے شواہد نہیں ہیں حرام کہنے کے، حرام کہنے کے لیے ثبوت کا ہونا ضروری ہے، لیکن چونکہ لوگوں کو بڑا نقصان ہوا ہے اور اوپر پیچھے ذمہ دار کوئی بھی نہیں ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اجتناب کیا جائے تو بہتر ہے۔ بس میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ تو اس وقت اس پہ تبصرہ ہو گیا۔ شجاع بھائی نے جو بات ذکر کی ہے نا، ہمیں اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ آج دیکھیں موڈ آف فائنانس چینج ہو چکے ہیں۔ آج تجارت جو ہے وہ جس انداز سے کی جا رہی ہے کیپٹلزم کے تحت، مطلب پیپر کرنسی بھی ختم ہو گئی، پلاسٹک کرنسی بھی ختم ہو گئی، اب ورچوئل کرنسی، ڈیجیٹل کرنسی آ چکی ہے۔ مطلب ہم اگر اجتہاد نہیں کریں گے اور کنفیوز رہیں گے، علماء آگے نہیں بڑھیں گے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کے جتنے مسائل ہیں علماء کو اجتہاد کر کے کھلی رائے دینی چاہیے فوری طور پہ، تاکہ اگر یہ درست ہے تو فوری طور پہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اگر غلط ہے تو پھر اس کی حرمت سے بچ جائیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ علماء کرام کا، بہت شکریہ۔ وقفہ ہمارا کوئز کا سیگمنٹ ہوگا انشاءاللہ شان علم، ایک بریک کے بعد۔ یہی ماہ کرم، یہی ماہ